اب رہی بات مر کھپ گیا کہ چھوڑیں، ابھی مجھے پتا ہے جیسے ہی کام دیں گے نا، ہم پاکستانی مسلمان ہیں، آدھے بندے میں بھاگ جانا ہے. آپ کے سمجھ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے گروپ سائیکالوجی کا پتا ہے، یہ 10,000 میں سے 500-700 رہ جانے ہیں جنہوں نے واقعی وہ کام کر رہے ہونے ہر وقت. ٹھیک ہے، کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پہ چلنا آسان ہے؟ شیطان نے ابھی ایسے ابلیس خود پر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ، کیونکہ اس کو پتا 10,000 مسلمان اکٹھے کر لیے اس نے. آپ کے سمجھ رہے ہیں، مجھے پتا نہیں لڑائی کس سے میری. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. کیا 10,000 ابھی ہیں، 18,000 لائن پہ الحمدللہ، کیونکہ فارم فل ہو گئے. کیا 18,000 آگے 18 ملین تک جائیں گے؟ کیا پتا 8 بھی نہ رہیں، 8 بھی نہ رہیں. یہ مشن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ابلیس مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ کو بس یہی تلقین ہے کہ آپ نے بھی یہی فلسفہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ کام کریں گے تو پھر مسئلے تو آئیں گے، بورڈم بھی آئے گا، پسینہ بھی آئے گا، خون بھی نکلے گا، تانے بھی پڑیں گے، گھر والے بھی آئسولیٹ کریں گے، یار تو نے کیا شروع کر دیا بھائی، کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک کے تھرو ہم علم کی ترسیل کر رہے ہیں، قرآن پاک کے تھرو خزانے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہوگا، اللہ کی قسم ہوگا. یہی ہے بس. السلام اچھا علیکم. ایک چیز میں کوشچن سے پہلے میں بتا دوں، کیونکہ آپ کے کوشچن جو ہے نا وہ پرٹیننٹ ٹو ایم ایس ہی رہے. ابھی اگلا سٹیپ کیا ہے، غور سمجھ لیں. اگلے سٹیپ میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 11-12 ہزار لوگ ہیں جو کہ واٹس ایپ گروپ پہ ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو واٹس ایپ گروپس پہ نہیں آ رہے ہیں، فار سم ریزن دے ڈڈ دا ہول فارم، گوگل فارم انہوں نے فل کیا تھا. ہماری اناؤنسمنٹ واٹس ایپ گروپ پہ ہونی ہے، اور ہم نے پھر کمیونیکیشن چینل بھی واٹس ایپ گروپ پہ کرنا ہے. گوگل فارم پہ تو میں نہیں کمیونیکیٹ کر سکتا، نہ ہی آپ کے ٹیم لیڈرز، جو آپ بائی دا وے آپ سارے ٹیم لیڈرز ہی ہیں نا، پرائمری والنٹیئرز کو ٹیم لیڈر ہی بولتے ہیں. میں آپ کو اپنا کے پی آئی بتا دیتا ہوں، میرا کیا کام ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا کیا کام ہوگا. آپ سب نے انسٹنٹلی یہ جو میں کام کر رہا ہوں، آپ نے یہ کام شروع کر دینا ہے انسٹنٹلی. کیسے کرنا ہے، کس فیلڈ میں کرنا ہے، وہ تو آپ ہم ساتھ ساتھ کیٹیگرائز ہم کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو. اور وہ کیا ہے، وہ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اپنے سرکل میں کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ تو کیونکہ ہمارا کام ہے کہ اپنا انفلوئنس کریٹ کرنا. اب سب سے پہلے انفلوئنس کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ اپنی کریڈیبلٹی کے تھرو. کیا آپ واقعی سینسیبل بندے ہیں، آپ لاجیکل ریشنل ریزننگ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نہیں، اور آپ کی کمیونیکیشن گرامر جو ہے، کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ کے یہ 2-3 کام پالش ہونا شروع ہو گئے ہیں، انفلوئنس خود ہی کریٹ ہوگا. رائٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو گیو یو اے آئی تھنک دس ویک منڈے یا ٹیوزڈے کو وی آر گوئنگ ٹو گیو یو این انوائٹ ٹو فل اے فارم فار آور اسٹریٹجی روم. کہ جو اسٹریٹجی روم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی بنائے گا کہ کن کن کانٹینٹ کے اوپر اب آپ نے یا میں نے یا جو میرا کام تو ہر وقت کانٹینٹ ڈیولپ کر کے آپ کو دینا ہے، مگر میں اکیلا تو نہیں ہوں گا نا، آپ نے بھی تو کرنے ہوں گے، جب بھی جس نے بھی کرنے ہیں. دیٹس ناٹ سم تھنگ وچ آئی ایم فورسنگ اینی ون. کسی نے نہیں ڈیولپ کرنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ کا پرائمری کام نہیں. آپ کا پرائمری کام کیا ہے، غور سمجھ لیں. آپ کا پرائمری کام یہ ہے کہ اب آپ نے اپنے اپنے کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ بھی میں کن لوگوں کو یا کتنے لوگوں کو میں انفلوئنس کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ میرا آگے کی جرنی سٹارٹ ہو، میں بھی ایکٹیو ہو جاؤں. اور کن سبجیکٹ میٹر کے اوپر کر رہا ہوں وہ ہم آپ سے بار بار لے رہے ہوں گے. اس کی کیٹیگریز روز ہم، یا روز تو نہیں سوری، ہر ویک ایک پبلیکیشن ہم آپ کو ایشو کریں گے کہ ہم ان کیٹیگریز کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس کو امپروو کر سکیں. وہ آپ سے ہی ہمیں آئیں گی کیٹیگریز، میں نے تو نہیں بتانی آپ کو، وہ آپ نے بتانی. ہم اس اسٹریٹجی روم کے اندر 200 people we're going to shortlist. Yeah, 200 people on Monday we're going to publish. اس منڈے آگے جو پیر آ رہا ہے اس سے پہلے ان 200 بندوں کا سے پہلے ہم آپ کے تمام تر کلسٹرز کو آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کلسٹر کسے کہتے ہیں. آپ کے اپنے سیل فون کے اندر لٹرلی آپ نے جو گروپنگ کی ہوئی ہے اپنے احباب کی، اپنے جن گروپس میں آپ ہیں ان کو آپ اپنے پاس لے کے آئیں، whatever، چاہے وہ واٹس ایپ گروپ پہ، فیس بک گروپ پہ، اپنے پاس لے کے، تاکہ وہ آپ کی بات سن رہے ہوں. آپ وہاں پہ آرگیومنٹیشن اور ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے. دیٹس آل رائٹ ناؤ اسٹیپ 1 پہ، کہ تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی میں نے ایک گفتگو شروع کرنی ہے، اس کے پیچھے میں نے آرگیومنٹیشن رکھی ہوئی ہے یا میں نے کوسچن آنسر رکھی ہوئی ہے. آپ بے شک ڈیبیٹ نہیں کر رہے، آپ ڈیبیٹ لے ضرور رہے ہو کہ لوگوں سے سوال لو، ورنہ اگر آپ سے وہ بات نہیں کرے تو وہ آپ کا کلسٹر ہے ہی نہیں. اگر وہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ اگر مڈل مین بھی ہے نا، ٹھیک ہے، مسلمان مڈل مین بھی ہوتا ہے کہ استاد کو شاگرد سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے. ہم ہر وقت ہر چیز کے کل علم کوئی نہیں ہوتا، نہ مجھے آتا نہ کچھ، نہ آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، ہاں ہم میں سے کوئی بھی کل علم نہیں. سو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی کیٹیگری کا سوال لیتے ہیں. فار ایگزامپل میرا نام ہے افرا، میرے سامنے افرا کا نام لکھا ہوا ہے، افرا میر. اوکے، سو افرا ہوں میں. اب مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک کلسٹر کریٹ کرنا ہے اپنے پاس جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا کسی اور کے ساتھ. میرے تمام پرائمری والنٹیئرس میرے ساتھ ابھی پہلے سے کنیکٹڈ ہیں. میں ان کے ساتھ ڈسکشن فورم کھول لوں گا.
السلام علیکم سر. وی آر لائیو آن یوٹیوب. اوکے, میں ویسے ریکارڈنگ کر ہی لوں یار, جسٹ ان کیس یوٹیوب ڈراپ ہو جائے. جی افرا, کتنی عمر ہے آپ کی؟ 23 years old. 23. کس ملک کی ہیں آپ؟ پاکستان. اوکے, تو افرا پاکستان میں ہیں. افرا کس شہر میں ہیں آپ پاکستان کو چھوڑے آپ؟ سیالکوٹ. اوکے, آپ سیالکوٹ میں ہیں. 23 اور افرا, what is she doing now? Ifra is connected in some WhatsApp group right now. You're in some WhatsApp group. یس سر. ابھی تو آپ کو انوائٹ آئی. اس واٹس ایپ گروپ میں تقریباً 1,000 بندہ ہے اس وقت, ٹھیک ہے. ہم نے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ لوگوں کو ایک ہی لیئر میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس لیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ, یہ آپ کے پیئرز ہیں سارے, ان سب کے نیچے اپنے اپنے کلسٹرز ہیں. اپنے اپنے کلسٹرز ابھی بنانا شروع کر دیں, چاہے وہ جدھر بھی بنا رہے ہوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے بس, ٹھیک ہے. اور وہ آپ ان سے کوشچنز لے رہے ہیں اور ان کو آنسر دے رہے ہیں. دیٹس یور فرسٹ جاب. اوکے, جو آپ کا کلسٹر ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. ابھی آپ ایز افرا اس وقت جتنے بھی لوگ اس وقت واٹس ایپ گروپ ہیں ان کے ساتھ ہم ابھی ویب سائٹ ہے sahiladeen.com کے اوپر بھی ایک اور ویب سائٹ بن رہی ہے IMS کی, جو جہاں پہ فنکشننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, تاکہ وہاں پہ آرٹیکلز, لٹریچر, کتابیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہوں. ہر وقت ہر چیز فری ایکسیس میں ہو آپ کے پاس. وہاں پہ آپ ڈیبیٹس ہم سے کر رہے ہوں, ہم آپ سے کر رہے ہوں. پورا ایک کلب بنے مسلمانوں کا, کہ جہاں پہ الگ الگ ٹاپکس کے اوپر ریلیونٹ اور IQ ریزنگ ڈیبیٹس, کوشچنز, آرگیومنٹس چل رہے ہوں. ریئل سولوشنز کی تو اوپر بات کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں. ریئل پرابلمز لے کے آپ آئیں گے اور سولوشنز کے اوپر ورک شاپس ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. افرا اپنے پیئرز کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ رہیں گی, تب کہیں جا کے نیچے اپنے کلسٹر کو سیٹسفائی کر سکیں گے. آپ کے کلسٹرز میں سے کسی ایک بندے نے کہا نا کہ بھائی میرے پاس اپنا بھی کلسٹر ہے, تو ٹھیک ہے, آپ اس کو پرائمری والنٹیئرز کے ساتھ, اس کا نام ہم ٹیم لیڈرز رکھیں, کیونکہ آپ سب ٹیم لیڈرز ہیں. اس کلسٹر کے کو لیڈ آپ کر رہے ہوں. آپ کے جو اوپر کی جو لیئر ہے نا, جو کہ ہم نے ابھی اسٹریٹجی روم کے لیے سلیکٹ کرنے, وہ 200 بندے وہ ہوں گے جو آپ کے کلسٹرز کو ہر وقت آپ کے تھرو مینج کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے کلسٹر سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے, وہ آپ سے کنیکٹڈ ہوں گے. آپ ان سے کانٹینٹ ڈیمانڈ اوپر لے کے آئیں گے اور وہ کانٹینٹ ڈیمانڈ ہمیں پہنچائیں گے, تاکہ ہم اس کے اوپر جلد از جلد سیشن شروع کیا کریں. کوئی اور بک ریکمنڈیشن ہے, اس بک کی ڈسکشنز کھولنی ہے, تاکہ آپ سب لوگ, اب پوری کی پوری آپ سب کے تھرو ایک پوری کی پوری لائبریری بن رہی. پیپل شوڈ بی اٹریکٹڈ ٹورڈز دی IMS سسٹم, تاکہ ادھر آ کے وہ سیکھ سکیں, کوشچن کر سکیں, کتاب لے سکیں, آرٹیکل لے سکیں, لکھوا سکیں کہ بھئی ہمیں کیا ہے, میں نے یہ مسئلے کا شکار ہوں, مجھے جلد از جلد اس کے اوپر حل چاہیے. Now this is something only a competent Muslim is going to do. But آپ کی اکیلے کی کمپیٹنس کافی ویسے بھی نہیں ہونی, نہ میری ہونی ہے. ہم سب ملیں گے تو ایک آرگنزم بنے گا کہ جو ہر وقت پوری دنیا سے بات کر سکتا ہے. ہم سب ملیں گے. تو اس لیے ہم نے اپنی ٹیم کو بھی, جو کور ٹیم ہے میرا انر سرکل ہے, اس کو 1 ملین کا ٹارگیٹ دیا کہ 1 ملین پرائمری والنٹیئرز ہوں گے, تب علم کی ترسیل پہنچے گی کسی طریقے سے, ہر جگہ پہ کور کرنے قابل ہوں گے. ابھی ہم اس وقت تقریباً اوور آل 18,000 ہے, اور 10,000 پلس ہمارے 11,000 سم تھنگ ہمارے واٹس ایپ گروپس پہ ہیں. اب جو باقی کے لوگ ہیں وہ گوگل فارم کو تو انہوں نے فل کر لیا, انہوں نے وہ لاسٹ کلک نہیں کیا جسے وہ واٹس ایپ گروپ پہ آتے ہیں. تو تقریباً 8-9 ہزار لوگ ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ ہم اپنا گوگل فارم پورا فل کر لیں, تاکہ آپ ہمارے گروپس میں آ جائیں. میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ گروپس کے لنکس ڈال دی ہیں اور زیادہ, تاکہ آپ ڈائریکٹلی اسی واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں, تاکہ آپ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. ابھی میں نے پرائمری والنٹیئرز کو, جن کو ٹیم لیڈرز بولا جائے گا, ان کو ابھی کام دینے ہیں. پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ ان چینلز کو کریٹ کر لیں, چاہے وہ ٹویٹر, سب کے پاس ایک ٹویٹر ہینڈل ہونا ضروری ہے. اوکے, سب کے پاس اپنا اپنا ٹویٹر کے اوپر ہینڈل بنا لیں. اوکے, اور آپ کے انسٹاگرام یا وغیرہ فیس بک, آپ کے ہینڈل تو پہلے سے ہی نہیں ہوتے تو آپ یہاں تک آتے ہی نہ, مگر وہ بھی اسٹیبلش کر لیں آپ کہ آپ کے ہونے چاہیے. جیسے ہی ہم آپ سے کانٹینٹ لیں کہ ہمیں یہ کانٹینٹ چاہیے, اس کے کوسچنز چاہیے, ایک سب کلسٹر کے اندر یا مین کلسٹر کے اندر, ہم اس کانٹینٹ کی ڈیبیٹ شروع کر دیں اور اس کو اوپر آرگومنٹیشن کروائیں. آپ سے بھی, میرے سے بھی, ہر ایک سے. میرا کام یہ ہوگا کہ ایز سون ایز پاسبل the right people who can give me evidence based knowledge, وہ آپ تک پہنچائی جائے, چاہے وہ سیشن کے تھرو پہنچائی جائے, کسی ویڈیو کے تھرو, کوئی بک کے تھرو. آپ کو ہر وقت کنیکٹ کر کے رکھنا اور ہر وقت موبلائز رکھنا میرا کام ہے. اور مجھ جیسے تمام تر اسٹریٹجی, میں بھی اس اسٹریٹجی روم میں, یہاں پہ کوئی باس سبارڈینیٹ تو ہے نہیں, ہم اسلام میں ہر بندے کا باس اللہ ہے, ٹھیک ہے. سو میں اسٹریٹجی روم میں اسی طریقے سے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں گا. وہ
200 بندے اسٹریٹجی روم میں ہر وقت ہمیں نیچے کے کلسٹر سے کنیکٹ کر کے رکھیں گے کہ یہاں پہ یہ چل رہا ہے, ہمیں یہ بتائیں اس کو کیونکہ ہم نے آئی کیو ریز کرنا ہے اس کلسٹر کا. آپ کا صرف ایک کام ہے, آپ نے اس کلسٹر کا آئی کیو بڑھاتے رہنا, اوکے, اور اس کو ان ریلیونٹ چیزوں کے اندر رکھنا ہے جس میں وہ انگیج رہے, تاکہ وہ بور نہ ہو جائے, وہ تھک نہ جائے, وہ یہ نہ سوچے کہ ہاں یار یہ والی باتیں تو ہم ہر جگہ سنتے ہیں, ہمیں وہ والی پرابلمس اور وہ والے سولوشن چاہیے. پرابلم وہ لے کے آئیں اور سولوشن وہ جس سے اس کو پتا ہو کہ اس کی ایکسائٹمنٹ کا فیکٹر بھی اوپر جائے گا, بیکاز پیپل آر گونا ڈو اٹ فار دیم سیلفز, وی نو دیٹ. پہلی نسل اپنے لیے کھیلے گی, کوئی بات نہیں, کھیلنے دیں. ہمارے بچے جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہوں گے. اس وقت اپنے لیے بھی کر رہا ہو تو اس کو لے آئیں کہ یار تو نے خود ہیرو بننا ہے, تو بن جائے یار, یہ لے تیرے لیے ہے سارا کچھ. تو ایک دفعہ کلسٹر تو بنا, اپنا انفلوئنس تو بنا, ٹھیک ہے, بیکاز رائٹ ناؤ ڈوپامین کا دور چل رہا ہے, ہر بندہ خود ہیرو بننا چاہتا ہے. بننے دیں, کوئی بات نہیں. مجھے ابھی اتنی کال آتی ہے نا الحمدللہ کہ وہ آپ کا کانٹینٹ یوز کر لوں کرو, سر میں خود بنانا چاہتا ہوں ویڈیو, چھاپ اپنے نام سے چھاپ دے یار, تو تیری تھیوری ہے, تو لگا بس. کس طریقے سے بات آگے پہنچا. ہر وقت میں تقریباً ہفتے میں 3 یا 4 ایسے کانٹینٹ میکرز ہوتے ہیں نئے جو آتے ہیں, سر یہ کاپی رائٹ نہ لگا دینا, اس میں اپنی ویڈیو ایز اے ریئیکشن ڈال رہا ہوں نا. تو ریئیکشن چھوڑ, تو ایکشن کے طور پر ڈال لیا. علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, علم ہر مسلمان کا حق ہے, جہاں سے ملے لے, تو اپنے نام سے چھاپ. تو ایک دفعہ اس شعبے میں آ جس میں علم آگے پہنچایا جاتا ہے. یہ تو سنگنگ ایکٹنگ ڈانسنگ سے 1 سیکنڈ کے لیے نکل, تو یہیں پہ سیلیبریٹی بن. تاکہ امام غزالی کو ایک بندے نے کہا کہ ایک بندہ میرا جاننے والا سے ریا سے نکلوانی ہے, تو وہ نماز میں ریا کرتا ہے. تو امام غزالی نے کہا اس کی ریا کو ہوا دو, اس کی تعریفیں کرو کہ کیا نماز پڑھتا ہے یار, تو کیا بات ہے, واہ. ریا کی جو طاقت ہے نا وہ نماز اور نیکی کی طاقت سے بڑی نہیں ہے. کچھ عرصے میں اس کی ڈوپامین سیٹسفائی ہوگی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا, انہوں نے کہا کچھ عرصے میں ریا اس کی جاتی رہے گی, مگر نماز اس کی پکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, غور سمجھے اس بات کو. جو بندے جس مرضی مقصد سے آ رہے ہیں, اگر وہ علم کی بات کر رہے ہیں, آپ نے پہنچا نہیں آگے کہ یار تجھے جس مرضی وجہ سے تو آتا ہے ادھر, ہمارا کام ہے ہم نے تجھے اس لیول تک, اس تیرے آئی کیو کو اتنا بڑھانا ہے کہ تو ایک دفعہ مینٹین کر لے اس لائف سٹائل کو, کہ تو اب 50 سال کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ میں لوگوں کو علم پہنچانے والی مشین ہوں میں, ٹھیک ہے, اور میرے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں جو کہ ورک کر رہے ہیں کہ میں تجھے غلط علم تو نہیں پہنچا رہا. That's our job to make him come closest to the truth, if not the absolute truth. So اگر ہم قرآن کے تھرو یا حدیث کے تھرو یا والی نون سائنس کے تھرو وہ پریمس نہیں سیٹ کر کے دے رہے, وہ اس کو لاجیکل نہیں بنا رہے, تو یہ ہمارا قصور ہے. So he is going to come up with the question and we are going to provide him with the truth, inshallah. Okay, that's our job, all of us together. ہم پرائمری والنٹیئرز ہیں, ہم ہر وقت ایک دوسرے سے لڑیں گے, دماغ لڑائیں گے, اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نے مجھے غلط ثابت نہ کیا یا میں نے نہ کیا, تو کسی باہر والے نے کر دینا اور اسلام کو ڈیمیج ہوگا. سو ہم آپس میں ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں, تصحیح کریں, ایک دوسرے کی اختلاف کریں, آرگیو کریں, ڈیبیٹ کریں. اوکے, سو یہاں پہ ایک ہی رول ہے کہ اندھی تقلید نہیں کرنی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو ہر وقت کریکٹ کرتے رہنا ہے, آرگیو کرتے رہنا ہے, بس تمیز تہذیب سے, کیونکہ اسلام کی ویلیو بیہیویئر سے بھی آگے پروجیکٹ کرنی ہے ہم. سو آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر ناؤ کہ اب یہ کام کیا ہے. انسٹنٹلی جت جائیں, اپنے انفلوئنس کریٹ کرنے شروع کریں. ہم نے صرف 1000 کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے. آپ ایک بندہ منیمم رمضان کے بعد تک 1000 بندوں کو انفلوئنس ضرور کر رہا ہو, ادھر سے علم کی ڈیمانڈ لے اور اس کو علم پہنچا رہا ہو. دیٹس آل, اٹس اے ون لائن مشن. باقی مجھے پتا ہے کیمسٹری کام کیسے کرتی ہے, میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا. ہمارے ٹیم لیڈر کے ساتھ کلوز گروپ سیشن ہوا کریں گے انشاءاللہ, 50-60 ہوں گے اس سال انشاءاللہ, کلوز گروپ سیشنز, جس میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی, گروپ سائیکالوجی بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوتی ہے, زیادہ تر لوگ سننا نہیں چاہتے, تو میں پبلک نہیں جاؤں گا اس میں, مگر وہ سارے سیشن میں آپ کو کر رہا ہوں, جس میں آپ کو میں بتاؤں گا گروپ کی سائیکالوجی موو کیسے کرتی ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر ہے کیا, کیمسٹری کی ڈیمانڈس کیا ہیں, کیمسٹری کو پڑھنا کیسے ہوتا ہے, تاکہ آپ رائٹ اور صحیح گرامر میں اپنے کلسٹر کو انفلوئنس کریں, اور آپ انسپائر کر رہے ہیں ان کو. انسپریشن از دی اونلی کرنسی دیٹ یو ہیو. اوکے, سو ویٹ فار آل آف دوز سیشنز انشاءاللہ. ایک کر کے جتنا بھی وقت مل سکا, میں 1-1 1.5 گھنٹے کے لیے آپ لوگوں کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ ٹائٹل آ رہا ہے گروپ سائیکالوجی کے جو سیشنز ہوں گے, ٹھیک ہے, جو سائیکالوجی کہیں گے ہم اس کو, کہ سائیکولوجیکل وارفیئر بولیں گے, کہ اس کے سیشنز میں خود آپ کو ساتھ کر رہا ہوں گا, کہ آپ کو پتا ہو کہ کیسے پلیس کرنا ہے ٹروتھ کو ان سائڈ دا گروپ. اکیلے بندے کو ٹروتھ پلیس کرنے کے لیے تو ایک سنگل ڈیبیٹ کافی ہے, مگر پورے گروپ کو موو کرنے کے لیے, اس کو نج بولتے ہیں, کیسے نج کرتے کرتے ہلکا ہلکا آپ نے اس کو حق کی طرف لے کے آنا, ٹھیک ہے. دیٹس ہاؤ موومنٹ از ڈن, اینی موو. سو دیٹس ہاؤ دا ہول پلان از. افرا, سمجھ آ گئی بات آپ کو؟
Yes, sir. سر میرا ایک جو کوشچن ہے بیسیکلی ایک کہ آپ نے جو ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ویب سائٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں، اس میں مطلب صرف آپ کنٹینٹ کے حوالے سے یا اس میں مطلب کیا پروسیجر ہے کہ اتنے بڑا کلسٹر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا 10,000 بندے ہیں تو کسی جگہ پہ کوئی مرکب بھی بیچ میں سے بندہ سکتا ہے، کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو اوور آل ایک پوری کی پوری سینس کو پوری کی پوری طرح مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جیسا آپ 200 بندے کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک پورے اوور آل اسٹرکچر کو کیسے مینج کیا جائے گا جس میں تاکہ جی میں سمجھ گیا ہوں سوال. 31 مارچ کی ڈیٹ ملی ہے مجھے ویب سائٹ ٹیم کی طرف سے IMS کے لیے کہ ہم 10 ملین لوگوں کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ. وہ انجن لے لیا ہم نے، اس کے اوپر آپ وہ کیٹیگرائزیشن اور اس کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں. باقی تو اتنی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے ڈیٹا لوگوں کو وہاں پہ کنیکٹ کرنا. اب وہ 10 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ بندہ اگر کنیکٹ ہو گیا ایک ہی وقت میں اور آپس میں وہ چیٹ کر رہا ہے یا پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے کوئی کتاب، تو اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ. اسی لیے اس نے IT کمپنی نے پروجیکٹ لیا ہم سے. انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ اتنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ واٹس ایپ پہ نہیں چلنے والی، مجھے ہی پتا ہے. یہ موومنٹ کسی ایک جگہ پہ کنیکٹ کرنی ہوگی ساری. اب رہی بات مرکب گیا کہ چھوڑیں، ابھی مجھے پتا ہے جیسے ہی کام دیں گے نا، ہم پاکستانی مسلمان ہیں، آدھے بندے میں بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سمجھ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے گروپ سائیکالوجی کا پتہ ہے. یہ 10,000 میں سے 500-700 رہ جانے ہیں جنہوں نے واقعی وہ کام کر رہے ہونے ہر وقت. ٹھیک ہے، کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پہ چلنا آسان ہے؟ شیطان نے ابھی ایسے ابلیس خود پر کھول کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے، یہ کیونکہ اس کو پتا 10,000 مسلمان اکٹھے کر لیے اس نے. آپ کے سمجھ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں لڑائی کس سے میری. ابلیس خود سامنے بیٹھا اس وقت ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا تو کر، اور پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اور میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ تو بھی پلان کر، اور میرے رب نے بھی پلان کیا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو یہ تڑیاں لگا رہا ہوں نا ابلیس کو. آپ خود سوچیں، آپ اور میں، ہم سب اتنی ایک عمر گزار چکے ہیں کہ میں بتاؤ کہ جب اللہ کام کرنے لگتے ہیں تو مسئلہ پہ مسئلے شروع ہوتے ہیں. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، جسے میں سناتا نہیں ہوتا، مگر یہ والا اس بات پہ ضرور بنتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے لوگوں نے چلے جانا چھوڑ. میں جب پہلی سیشن کیا تھا نا، میں نے پہلا سیشن تو 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں یوٹیوب کے لیے ایک ویڈیو بنانے کے لیے ٹیلی کام کے کچھ میرے کولیگز ہیں، انہوں نے اس وقت شروع کیا، پرانی بات ہے. تو اس وقت کیا ہوا، میں نے 1.5 گھنٹے کی سیدنا حسین علیہ السلام کے اوپر ایک سیشن کیا کہ اسلام کا ہیرو جو ہے نا اس وقت ہمیں چاہیے وہ یہ ہے. 1.5 گھنٹے کا سیشن، اور 1.5 گھنٹے میں بہت زیادہ میں نے سائنس لگائی، بتایا سیاست کیا ہوتی ہے، وہ جو بھی وجہ تھی. 1.5 گھنٹے بعد پتا چلا کہ فائل ریکارڈ ہو گئی ہے، سارا کچھ اپلوڈ کرنے لگے. تو رات کو کال آئی اس لڑکے کی کہ سر وہ باتیں تو ہم کرتے رہے، آڈیو بند تھی، آپ وہ مائک آڈیو پکڑ ہی نہیں رہا. پھر دوبارہ کی 3-4 مہینے بعد پتا چلا کہ وہ 2-3 مہینے ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد کہ دوبارہ کیا تو اس میں پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا، ڈسٹورشن آ رہی تھی. ہر روز جب میں کام کرنے لگتا تھا نا، کوئی نہ کوئی ایشو آتا تھا. میں آپ چھوٹی کر کے سنا رہا ہوں، بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی ٹیم سے کہ اب جدھر بھی جاؤں گا نا، پہلے ساری کی ساری 2 کیمرے پکڑو، 1 نہ پکڑو. ہر آڈیو کیبل کے ساتھ ایک بیک اپ آڈیو، اور ہر کیمرے میں ایکسٹرا بیٹری ہو. یہ سارا کچھ کرنا شروع ہو گیا. میں پھر بھی مسئلے آ رہے تھے. آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا اس کی کہیں پہ کیا ہوا، مین کیمرہ آف ہو گیا تو موبائل سے شروع ہو گیا کہ یار اب کیونکہ عادت ہو گئی تھی کہ یار تو خیر ہے اس وقت چھوڑ ویڈیو کوالٹی. پھر کیا ہوا، میں ایک دفعہ 24 نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے انہوں نے سیشن کے لیے بلایا. رمضان کا پہلا روزہ تھا، سیشن میں بیٹھا ہوں. وہ بھی ویڈیو البتہ یوٹیوب پہ ہے، دیکھنا اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے. جیسے ہی میں بیٹھا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھنا اس ویڈیو میں نے نا بلیک کلر کا ایک مائک پہنا ہوا ہے، اور اگلے 2 منٹ کے بعد میں نے ایک سفید رنگ کا مائک پہنا ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے مائک ہی نہیں پہنا، وہ مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ سیٹلائٹ چینل ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں نے کہا بات سنیں، یہ ساری ترتیب میں توڑنے آیا ہوں ادھر. میں یہاں پہ اللہ کی بات کروں گا، آپ کو بتا دوں حق بات ہوگی ادھر. بس وہاں پہ بڑے بڑے سٹار بیٹھے تھے، لوکل سیلیبریٹیز. تو انہوں نے کہا تو ہم کس لیے آئے نا؟ سر مجھے پتا آپ کس لیے آئے ہیں. I am going to break this dogma that you created. تو کیا ہوا، ایک دم ٹی وی اسٹیشن سیٹلائٹ چینل بند ہو گیا. کیسے بند ہوا؟ جو بیک اپ جنریٹر تھے نا وہ ڈاؤن ہو گئے. مین لائٹ جو پاکستان میں ویسے ہی گئی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک دم اندھیرا ہو گیا. اور پھر 15 منٹ لگے جنریٹر آن کرنے میں، اور ان کو جو بھی کرنا پڑا کیونکہ مین جنریٹر بیک اپ جنریٹر آف ہو گیا تھا.
اور اس کے بعد میرے پاس آئے، ساحل صاحب معذرت چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے تو کوئی غلط امپریشن مت لیجیے گا نا کہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا، اور یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے نا کس خبیث سے میں نے دشمنی لے لی ہے، وہ ابلیس خود لڑائی کر رہا ہے میرے ساتھ. مجھے اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تب مجھے لگتا ہے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے نہیں آئیں گے؟ اللہ کی قسم مسئلے آئیں گے. اور اگر مسئلے نہ آ رہے ہوئے تو ہوشیار ہے جانا، خبردار ہو جانا، اللہ کے کام کرو اور دنیا تنگ نہ ہو. آپ نبی السلام نے حدیث بتائی ہمیں خود کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے دنیا تنگ کرتے تھے اس کے اوپر. احمد بن حنبل کو شافعی رحمۃ اللہ نے خط لکھا جب وہ ایک ہی دفعہ ملے تھے، ان کے گھر رکے، واپس گئے. جب وہ جا رہے تھے تو ایک جس اسٹاپ پہ پہنچے وہاں پہ ایک رات گزاری، اگلے دن صبح خط ارسال کیا اور ان کی بیٹی نے وہ گھر ریسیو کیا، حنبل کی بیٹی نے. اور حنبل نے کہا پڑھو خط. تو امام شافعی نے احمد بن حنبل کو لکھا کہ میں نے رات کو خواب میں نبی السلام کی زیارت ہوئی مجھے، اور نبی السلام نے مجھے کہا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے. بیٹی اتنی خوش، اتنی خوش. تو حنبل نے کہا آگے پڑھو. تو بیٹی نے آگے پڑھا تو کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ حنبل کو خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لینے والے ہیں آپ سے. حنبل کے چہرہ جو سرخ ہو گیا، اور بچے جو اتنے خوش تھے ایک دم ابا کی تشویش دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ابا جی اتنی بڑی خبر آپ نے سنی ہے اور آپ اتنا ایک شش و پنج میں چلے گئے. تو حنبل نے کہا کہ بیٹو بچو تیاری پکڑو، مصیبت آئی ہے. تو بیٹی نے کہا یہ کیسے آپ نے کیلکولیشن کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں نبی اسلام نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو بڑا کام لینے لگتے نا تو دنیا تنگ ہو جاتی. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور پھر کیا ہوا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. احمد بن حنبل کے ساتھ اللہ نے کیا کام لے لیا ان سے، کیا کام لے لیا. ہمیں صحابہ کرام کے لیول کا کام لے لیا احمد بن حنبل سے رحم اللہ سے، اور اسلام بچا لیا ان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. تو مطلب 27 مہینے کا ٹارچر آیا ان کے اوپر، 27 مہینے ٹارچر ہوئے. وہ اصل میں 8 سال ٹارچر ہوئے ہیں، مگر 27 مہینے نیئر ڈیتھ ٹارچر میں رہے. جب تک 2 امیر المومنین مر نہیں گئے، تیسرا نہیں آیا، تب تک ان کو سزا. 2 امیر المومنین، پہلا آیا جس نے سزا دی تھی، پھر دوسرا وہ مر گیا، دوسرا بنا اس نے سزا جاری رکھوائی، وہ مر گیا، تیسرا بنا. تیسرے نے آ کے، وہ بھی خود نہیں، ایک اور بندے نے آ کے ایسا سوال کر دیا، وہ بھی آیا تھا نا ایک IMS کا بندہ انشاءاللہ، اس نے آ کے ایسا آرگیومنٹ کھولا کہ وہ والا امیر المومنین خلیفہ جو تھا وہ کنونس ہو گیا، کہتا ہاں یہ بات درست ہے، تو ہم نے مفت اس بندے کو ٹارچر کرتے ہیں روز. اسلام کا آرگیومنٹ دیا اس نے. اور یہ جو سنن نسائی جنہوں نے لکھی ہے نا، ان کے استاد تھے، وہ ان کا نام ابراہیم تھا. وہ آئے تھے، آئی تھنک معتصم باللہ تھا یا متوکل علیہ تھا، متوکل علیہ کے پاس آئے. متوکل علیہ وہ خلیفہ تھا. تو متوکل علیہ کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، کیونکہ اس نے تو ان تینوں خلیفوں نے تو یہ روٹین بنا تھی، جو بھی آئے گا اس کو یہ والا فلسفہ بتائیں گے، جس فلسفے کو نہیں مان رہا تھا احمد بن حنبل. اور یہ انہوں نے کہا ہاں تم بھی بتاؤ جی، ہمارا نیا ریفرینڈم آیا ہے، اس ریفرینڈم پہ سائن کرتے ہو. تو اس نے کہا یار یہ بتاؤ، یہ بہت لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. تو ابراہیم رحم اللہ نے کہا کہ بھیا یہ میرا بھی ایک سوال ہے اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے. اور انہوں نے سوال کیا، اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ پھر متوکل علیہ نے اس چیفٹن کو مار دیا کہ تو نے کب سے پوری امت میں یہ قدر بچایا ہے 2 نسلوں سے، تجھے اس کا خود ہی نہیں جواب آتا. اور پھر حنبل کو انہوں نے ریلیز کر دیا. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائیے کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے، ہم سب کو اپنی لائف سے پتا ہے کہ اسلام کی طرف جاتے ہیں اچانک بورڈم، نیند، یا پھر نیند اور بورڈم نہ آ رہا ہو تو تکلیفیں، ریٹیکیول، اور اگر وہ بھی نہ آ رہا ہو تو لٹرلی گولیاں، ہر طرف سے مصیبتیں آ رہی ہوتی. سو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہو، ہم تو قرآن پاک کا مشن آگے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے قرآن پاک کے تھرو سائنس کی ڈیفینیشنز کو چیلنج کرنے لگے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ. ابھی تو ابلیس نے وہ پر کھولنا ہے کہ اللہ کرے کھولے، کیونکہ اگر وہ نہیں کھولا تو اس کا مطلب ہے ہم چھوٹے سے کوئی چھوٹا سا کام کرنے لگے. میرے استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ساحل میاں یاد رکھی، پاکستانی نہیں تھے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ایک محاورہ بولتے تھے. کہتے تھے کہ لا اشعل المصابیح فی بیوت المکفوفین. وہ مجھے ڈرا کے بولتے تھے کہ ادھر آ بیٹا بس یاد رکھی، لا اشعل المصابیح فی بیوت المکفوفین. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہاں یار ایک
تھوڑا سا تانا ہی ہے مگر نہیں وہ تانا نہیں تھا. He used to tell me straight up in the heart تیر چلاتے تھے وہ, کبھی تو تجھے سمجھ آئے گا بیٹا, وہ کہتے تھے تجھے ایک دن سمجھ آئے گا. عرب تھے. اور مجھے نا بہت عرصے بعد لائک 8-9 سال بعد اتنی عمر اتنا فہم آیا تو بچلا کیا میرا بزرگ اللہ نے کیا ہی ولی اتارا ہوا تھا. کس طریقے سے اس نے بتا دیا تھا کہ بیٹا بارش ہونی ہے تیرے پتھروں کی, اور جس دن پتھروں کی بارش ہوگی نا دنیا سے تب تجھے سکون آ رہا ہوگا اور لوگ رو رہے ہوں گے اور تو سکون میں ہوگا کہ یہ دیکھ اس پہ کیا ہو رہا ہے, اور تو اس وقت سکون کرے گا کیونکہ یہی لوگ خود مصیبت بن کے تیرے اوپر آ جائیں گے. ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ہر اس بندے کے ساتھ ایسے ہوا ہے جس نے نبی کا مشن پورا کرنے کی کوشش کی ہو, ہر صحابی کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ہر اس بندے کے ساتھ ہوا ہے جس نے پھر الٹی گنگا بھائی ہے کہ بھیا یہ پورا ڈاگما ہی چیلنج کریں گے ہم انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے قرآن کا مشن آئے کرنا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. کیا 10,000 ابھی ہیں, 18,000 لائن پہ الحمدللہ کیونکہ فارم فل ہو گئے. کیا 18,000 آگے 18 ملین تک جائیں گے؟ کیا پتا 8 بھی نہ رہیں, 8 بھی نہ رہیں. یہ مشن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ابلیس مجھے دیکھ رہا ہے. اوکے, تو آپ کو بس یہی تلقین ہے کہ آپ نے بھی یہی فلسفہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ کام کریں گے تو پھر مسئلے تو آئیں گے, بورڈم بھی آئے گا, پسینہ بھی آئے گا, خون بھی نکلے گا, تانے بھی پڑیں گے, گھر والے بھی آئسولیٹ کریں گے, یار تو نے کیا شروع کر دیا بھائی, کیا ہم نے کیا کیا؟ قرآن پاک کے تھرو ہم علم کی ترسیل کر رہے ہیں, قرآن پاک کے تھرو خزانے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہوگا, اللہ کی قسم ہوگا. یہی ہے بس. جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بھلائی کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ کام تو اللہ کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریوں سے کونو انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ, کونو انصار اللہ, کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیوں, کیا کرو گے؟ اللہ کہ اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ کہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ لے کے آنا ہے. اور وہ سسٹم میں آپ کو بتا دوں اس کی ایک ہی سائنس ہے. مجھے پتا ہے کہ گروپ کی کیمسٹری کیسے کام کرتی ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, کریڈیبل نہیں ہیں, انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہیں, آپ جتنی مرضی تلواریں اٹھائیں کوئی فائدہ نہیں, 10 منٹ کے خلاف پتہ نہیں. آپ اگر کمپیٹنٹ ہیں, تلواروں کے بغیر لوگوں نے اپنی تلواریں چھوڑیں, اپنے سر آپ کے سامنے پیش کرنے کے چلا اپنا انتظام, بچوں کو لے کے آنا ہے آپ کے پاس لٹرلی کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر رکھنا ہے جو تو سولوشن دے رہا ہے, اور وہ آپ لوگوں نے دینے, آپ کے بچوں نے انشاءاللہ دینے, انشاءاللہ. وہ سولوشن تب دیں گے نا جب پتا ہوگا کہ ہاں بھائی میرے پاس ثبوت ہیں. خالی جذباتی مسلمان کے اندر کسی نے نہیں آنا, نظریاتی مسلمان کے اندر آتے ہیں. صحابہ نظریاتی مسلمان تھے, ہم جذباتی مسلمان ہیں. ایک سوال کر لو, وہ نہیں ہے وہ جو پٹھان نے کشمیر میں ہندو پکڑ لیا کہ چل کلمہ پڑھ, تو ہندو نے کہا یہ سچا واقعہ, ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لے تو پڑھاؤ, تو وہ پکڑ کے بندوق گردن میں بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے رک میں پوچھ کے بتاتا ہوں کلمہ کیا. خود تو آتا نہیں تھا, بندوق آپ کو یہاں تک تو لے آئے گی, آگے تو نہیں لے کے جائے گی نا. پڑھنا تو مجھے بھی نہیں آتا, میں تو نے کہا بس جذباتی مسلمان ہے, کلمہ پڑھ تو میں چھوڑ دوں. اس نے کہا پڑھ لینا جی خان صاحب, پڑھا دیں کلمہ. نہیں جی میں تو آپ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. اسلام لے کے آ جاؤ, اسلام سسٹم ہے. اچھا بتاؤ کیا سسٹم ہے؟ او نہ اکنامکس کا پتہ ہے, نہ پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہے, نہ نیچرل سائنس کا پتہ ہے, نہ سوشل سائنس کا پتہ ہے. وہ کون سا اسلام کا سسٹم بھائی؟ نہیں شریعت نافذ ہونی چاہیے, خلافت آنی چاہیے. اچھا کیا ہوگا خلافت میں بتائیں؟ کون سے 8 نکاتی پرنسپل ہیں جو اس وقت کے سسٹم میں پوری طریقے سے ایگزرٹڈ ہے, ہمارے اوپر ہیں, جس کے اوپر پینٹاگون میں بھی اور بکنگم پیلس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے. اسلام کا کوئی مفکر بحث ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. وہاں پہ LGBT کھل رہا ہے انہی 8 پرنسپلس کے اندر, ہاں جی سیکیور ہے. وہاں پہ ویمن رائٹس کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہاں جی سیکیور ہے. وہ 8 پرنسپلس 9 پرنسپل اب تو بڑھانا شروع کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے, ہمارا پورا کا پورا انتظام ایگزیکٹ انہی پرنسپلس کو سیٹسفائی کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کی جبلت میں, فطرت میں, کہ بھائی پہلے میری جان کی حفاظت بتا, میں جو مرضی ہوں میری جان کی حفاظت کرو گے؟ ہاں جی کریں گے. کیسے کرو؟ نبی اسلام نے نہیں کی. کیسے صحابہ سیکیور کرتے تھے غیر مسلموں کو؟ غیر مسلمان تو سیکیورٹی گارڈ ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس وقت دیکھیں آدھی شریعت, دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے پاکستان میں, کون بچتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے اس بات کا. دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, بی ویری پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل.
We need to be very pragmatic کہ بھائی some real questions are being asked by these non-Muslims and pseudo-Muslims. صحیح سوال پوچھ رہے ہیں وہ, صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا سوال ہی غلط ہو گیا. سوال تو ٹھیک پوچھ رہے ہیں. سوچیں جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے تو پوری دنیا غیر مسلم تھی. اگر وہ ججمنٹ تھیوری کے اوپر آتے تو دنیا پوری کو فرق کر دیتے, مگر پوری دنیا مسلمان کی انہوں نے. ہم اس وقت اتنے بڑے مسلمان ہیں اتنے تعداد میں, اور پھر بھی کسی کو اسلام کے اندر نہیں آنے دے رہے کہ نہیں یہ تو کافر ہے, وہ تو کافر, اس کو کیا پتا. اللہ عز و جل خود کافروں کے سوال قرآن پاک میں جواب دے رہے. یہ پوچھتے ہیں اے نبی یہ ان کو یہ جواب دے, اے نبی یہ پوچھ رہے ہیں ان کو یہ جواب دے. ہم یہ تو یہ بتائیں گے, یہ پوچھیں گے, یہ ہر بات کو تانے میں لے لیا. وہی بڑے جینوئن سوال پوچھ رہے ہیں. اگر آپ جواب دے دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے, اور مسلمان ہونا ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اس سسٹم کو صحیح مانیں گے کہ ہاں ان کے پاس جواب تو ہے, اسلام میں دم تو ہے, بات تو درست ہے. یہ والا سولوشن ہمارے پاس تو نہیں آ سکا, یا پھر ہم سولوشن ہمارے ورژن میں سولوشن میں اتنی کمپلیٹ اسپیکٹرم کے اندر سولوشن تو نہیں ملتا, کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. ان کے اوپر سارے, ان کے سولوشن میں سارے کور ہو رہے ہوتے, ساری کی ساری آگے کی نسلیں کور ہو رہی ہوتی. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نظام الٹیمیٹ پرپز ہے, کسی شک میں مت رہیے گا, مگر ایسے نہیں, ایسے نہیں. جس طریقے سے نبی نے کر کے دکھایا, جس طریقے سے صحابہ نے کر کے دکھایا, ویسے جو ڈھیٹ ہوں گے ان کو بھی دیکھ لیں گے, ہم فکر نہیں کریں, مگر پہلے اپنے اوپر تو امپلیمنٹ کر لیں. ہم تو ڈھیٹ نہیں ہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کرنا ہے. ہمارے بچے ڈھیٹ نہیں ہیں, دے آر جسٹ ڈم فاؤنڈیڈ. کہتے ہیں ڈم فاؤنڈیڈ کہ بھائی مجھے بتاتے ہی نہیں کیوں, تم تھپڑ مار کے وہ کہتے ہو کہ ہاں جی بھائی اسلام صحیح ہے. ایسے تو نہیں اسلام صحیح ہونے والا. آپ کے سامنے میں ایکٹنگ کر لوں گا, پھر باہر جانے کی دیر ہے. پھر وہی کیا انہوں نے باہر جا کے جو کیا پچھلی نسلوں نے. اسلام سے بھاگے ہوئے سارے امریکہ میں 50s 40s 30s کے جتنے بھی, دیکھیں ان کے حالات. اسلام سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں, بس نام مسلمان رکھے ہوئے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, خاص عمر میں جا کے جب وہ کہتا ہے یار بات ادھر بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ ہی ٹھیک تھا, تو بس نمازیں پڑھ لیتا ہے. کانفیڈنس تیار تو نہیں کی نا, 30-50 سال ضائع کر دیے. اب تو اتنا بوڑھا ہو گیا تھا, تو ہل بھی نہیں سکتا. تو نے کیا کسی ایکٹیویزم میں آنا تھا, تو بس نمازیں ہی پڑھ, یہی کر رہا ہوتا ہے وہ. ورنہ اپنی اوج کے اوپر جب وہ جوانی میں تھا تب وہ اسلام سے بھاگا ہوا تھا. کیوں؟ اس کے گھر والوں نے اس کو اسلام سمجھانے کی بجائے اسلام ڈنڈے پہ رکھ کے مارا تھا, وہ بھاگ گیا تھا. ابھی بھی ہمارے بچے ایسے ہی کر رہے ہیں, ہم بھی ایسے کریں اپنے بچوں کے ساتھ. سو وی نو دا پرابلم. پہلے اپنے گھر کو تو آرڈر میں کر لینا, بعد میں لوگوں کو فکر کریں گے کہ کنگ چارلز کے ساتھ کیا کرنا ہے یا اوباما اور بش کے ساتھ, وہ بہت بات کی بات ہے. پہلے اپنے گھر کو تو آرڈر کریں, اپنے بچے تو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, سو لیٹس جسٹ کال اٹ اے ڈے. It's 8:30. I just wanted 1 hour thing. It's been 1.5 hours. بس آپ کو ایک سمری دے دوں, تیاری پکڑ لیں آپ لوگ. آپ کام کا وقت شروع ہو گیا ہے. سیشن جی والے ہم کنٹینیو رکھیں گے تاکہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے ہیں. یہ سیشن ضروری ہے. ہر ہفتے میں ایٹ لیسٹ ایک کوشش ہوگی 2 سیشن کر لوں. مہینے میں ایٹ لیسٹ 4 سیشن ہونے ضروری. ہم سب ملیں گے اکٹھے, ڈسکشن کریں گے. ہم چھوٹے گروپس بنا دیں گے جس میں آپ لوگ بھی سیشن کر رہے ہوا کریں گے. بس یہ یاد رکھیے گا, اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بڑا کچھ مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. میرے ایکو سسٹم میں 3500 اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت, میں آپ کو بتا دوں. اور ایسے مسئلے بھی آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ جو ہے ایک شر کا ایلیمنٹ آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. ظاہر ہم نے اوپن ایکسیس رکھا ہوا ہے, ہمیں اس کی فیس رکھی ہوتی تو پھر ہر بندہ نہ آتا, سیریس بندے آتے. مگر میں آپ کو بھی پتا ہے اس وقت فیس رکھ دیتا تو اس گروپ سائیکالوجی کے خلاف تھا کہ ساحل میاں پیسے بنانے کی نئی ٹیکنیک نکال لی ہے. میں نے اس شیطان کو آنے نہیں دیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پیسے لگائیں گے ضرور, یہاں پہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. اب آپ نے یہ بات نوٹس کرنی ہے کہ اگر میں نے 1 گھنٹے کے لیے بھی گروپ کے اندر واٹس ایپ چیٹ ابھی اوپن کرنی ہے, آپ گروپ کے اندر دیکھیں گے لڑکیاں ہراس ہونا شروع ہو جائیں گی. ان کو پرسنل میسج جا رہے ہوں گے, ابھی بھی پوچھ لینا. ٹھیک ہے, ہر طرح کا بندہ آئے گا, یاد رکھیے گا. آپ کا کام ہے اپنے پرپس کو نہیں بھولنا جس وجہ سے آپ ادھر آئے. جب 1 ملین تک جانی ہے بات تو پھر پتہ نہیں کیا کہ ہر طرح کا ہی بندہ آئے گا. وہ صرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آئیں گے اس کو خراب کرنے کے لیے. فکر نہیں کریں, ابلیس سے بڑے نہیں ہیں وہ چھوٹے سے وہ شیطان کے ٹٹو ہیں, شیطان نہیں ہے. ہم ابلیس سے لڑنے آئے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے کوارنٹین اور کنٹرول کرنا ہے. اوکے, سو ہماری ٹیم کے 200 بندے بہت سیریس ہونے ضروری ہیں, بہت سیریس. اور اپنی جس لیول کے اوپر بھی وہ مہارت دکھا سکتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں.
ہم ان کو اسٹریٹجی روم میں 200 بندوں کے ساتھ میرا کام روز کا ہوگا انشاءاللہ, اور ان کا کام ہر روز آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, امپروو کرنا, ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور آپ میں سے اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہیں انشاءاللہ, مجھے پتا ہے 10,000 مسلمان اکٹھا ہوا ہے, ایکچولی 18,000 اکٹھا ہوا ہے. تو آپ کی کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر وہ والی ایکسپرٹیز ہیں جو ہمیں بھی چاہیے اس آئی ایم ایس کے لیے, آپ کو بھی چاہیے اسی آئی ایم ایس کے لیے. ہم اب ایک ہی فیملی کا ایک ہی گھر ہے ہمارا, تو آپ نے ابھی ہمیں بتانا شروع کرنا ہے. آپ 1 لائن ریزومے بنا لیں, 1 پیج ریزومے, جس میں صرف ایک پیراگراف کی بلٹس ہوں کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کیا ایکسپرٹیز. ایک 1 پیج نہیں, ایک سی وی بنائیں گے آئی ایم ایس کی, ٹھیک ہے, تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. 18,000 سی ویز پڑھنے کے لیے ہمیں وہ اسٹریٹجی روم بنانا ضروری ہے. وہ 200 بندے جو ہے نا, وہ ابھی ہم والنٹیئرز کے لیے مانگ رہے ہیں, اس کو روٹیشن پہ رکھیں گے ہم. جس نے بھی آنا ہے اسٹریٹجی روم میں ابھی آئے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس وجہ سے انتخاب کیا, اپنا پیش کیا اپنے آپ کو. وہ اگر 200 کو ہمیں 600 کرنا پڑ گیا, کر لیں گے ہم, مگر ہمیں صرف وہ والے بندے اس وقت چاہیے جو پوری طریقے سے یہ والا ذمہ لینے کے لیے تیار ہے کہ سر ہم نیچے پورے ٹیم لیڈرز کو بھی اور کلسٹرز کو بھی مینج کرنے کے لیے پوری طریقے سے نہ صرف ایکسپرٹیز رکھتے ہیں بلکہ اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے ساتھ وہی والا معاملہ ہونا ہے جو عمر الخطاب اپنی شورا کے ساتھ کرتے تھے, کیونکہ ہم نے اسرٹیولی بات کرنی ہے اپنی اسٹریٹجی روم سے کہ بھیا یہ ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں, ہمیں یہ کانٹینٹ ڈیولپ کروانا ہے, ہم نے یہ کتاب ہم نے پہنچانی ہے نیچے تک, جو بھی ٹارگیٹس ملیں گے, یہ سارے چینلز پوری طریقے سے فنکشننگ چینلز ہوں. آخری بندہ جو کلسٹر کے اندر ہے اس تک بھی وہ میسج جا رہا ہو, اس کی گارنٹی آپ نے لینی. سو تب آپ والنٹیئر کیجیے گا جب آپ کے پاس اس چیز کی ذمہ لینے کی طاقت ہو, وقت ہو, یا پھر پوری طریقے سے سمجھتے ہوں آپ کہ ہاں یار یہ تو فل ٹائم کام ہے, اسلام از ناٹ اے پارٹ ٹائم جاب. اوکے, آئی ہوپ وی آر گوئنگ ٹو ریسیو دیٹ ای میل. ہم اب ای میل ایڈریس جو ہے نا وہ ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ای میل کس, آپ نے آج 10 بجے پاکستان ٹائم کے بعد ان 200 بندوں نے ای میل کر دینی ہے ہمیں, 200 سے زیادہ ہی ہوں گی انشاءاللہ. ہم نے وہ 200 بندوں کا نام واٹس ایپ کے اوپر ریلیز کر دینا ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجی روم میٹنگ روز ہوا کرے گی انشاءاللہ. وی آر اسٹارٹنگ ود 200, we might increase it, might reduce it, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلسٹر کے سائز کتنے بڑے ہیں. پرائمری والنٹیئرس کو آئندہ سے ہم ٹیم لیڈرز بولا کریں گے. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر, فروری کے اندر, اپنا کلسٹر کریٹ کر کے ہمیں بتا دیں گے آپ کا کلسٹر کدھر کریٹ کیا آپ نے, تاکہ ہم اس میڈیم کے لیے کانٹینٹ بنانے کے لیے, کیونکہ فیس بک پہ الگ طریقے سے کانٹینٹ جاتا ہے, واٹس ایپ پہ الگ لمٹس ہوتی ہیں ہر جگہ کی. ہم کوشش کریں گے آپ کو ایک سنگل ایپ کے اندر سب کے سب کو کنیکٹ کر دیں تھرو اے ویب سائٹ اور وٹ ایور. مگر ابھی کے لیے آپ نے اپنا کام شروع کر دیں. اور جو IMS@sourcecode.com.pk, نہیں, یہ وہ والا ایڈریس ہے جس میں آپ نے اپنی اسٹریٹجی روم کے لیے والنٹیئر کرنا ہے. IMS کا صرف وہ والا ایڈریس یوز کریں گے آپ, strategy@sourcecode.com.pk, ٹھیک ہے, strategy@sourcecode.com.pk کا جو ایڈریس ہے, اس پہ رات کو 10 بجے کے بعد ہماری ٹیم بیٹھ کے ایویلیویشن شروع کر دے گی, آج 1 گھنٹے بعد, کہ ہمارے جو پرائمری اسٹریٹجی کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھیا دیز آر دا پیپل, اور آپ ان کو ہم فرسٹ 2-3 ٹاسک دے دیں گے کہ کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کی کیٹیگریز آپ الگ کر دیں, سائنس کی الگ کر دیں, پیور قرآن کی الگ کر دیں, حدیث کی الگ کر دیں, سائیکالوجی کی الگ کر دیں. اس طریقے سے ہم نے کیٹیگریز بنانی ہے تاکہ آپ لوگوں کے آپ کو آسانی ہو کہ آپ اس لائبریری میں سے کانٹینٹ خود ریٹریو کر سکا کریں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, strategy@sourcecode.com.pk. میں تھوڑی دیر کے لیے چیٹ اوپن کر رہا ہوں, ابھی آپ کامنٹ مت کیجیے گا, میں زوم کی میٹنگ میں چیٹ اوپن کر رہا ہوں. یہ یوٹیوب پہ جا رہا ہے, یوٹیوب پہ بھی جو سن رہا ہے وہ اس پہ میل کر سکتا ہے, کیونکہ زوم پہ صرف 1000 بندوں کی لمٹ ہے. تو میں چیٹ میں وہ ای میل ایڈریس لکھ رہا ہوں, strategy@sourcecode.com.pk. اوکے, سر میں نے ایک پوائنٹ دینا تھا, اگر آپ کائنڈلی, آواز آ رہی ہے تو میری, سر آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک سیکنڈ میں ایک بار کنفرمیشن لے لوں کہ ای میل ایڈریس جو ہے نا یہ
पेस्ट हो गया सर। सबको आ गया? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आ गया है। एक सेकंड दीजिए। जी ये जो ईमेल एड्रेस है ये वर्किंग है एक्चुअली। आप ईमेल अभी भी कर सकते हैं। जी सर। strategy@sourcecode.com.pk, ठीक है, स्ट्रेटजी। ये वो लोग अप्लाई भेजते हैं, अपना इंटेंट लिखें, एक पैराग्राफ लिखते हैं, अपना बायोडेटा हल्का सा लिखते हैं, हल्का सा आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आपका मुल्क, शहर जो भी है, और व्हाट डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट एंड व्हाट डू यू हैव टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपर्टीज ओनली। ओके, सो ये याद रखिएगा, इट इज अ वेरी डिमांडिंग वर्क। ओके, ये काम बहुत डिमांडिंग है, अल्लाह का काम है। वी आर गोइंग टू बी पुशिंग यू अ लॉट। ओके, मैं पहले बता दूं। सो आपकी ईमेल्स का वेट करके हम आपको अभी व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे। उस 200 बंदों की लिस्ट पब्लिश करना हमारा पहला काम है। दे आर गोना कनेक्ट विद यू, वी आर गोना स्प्लिट द नंबर्स सो दैट हर बंदे को कम्युनिकेशन हो रही हो। आप में से जो लोग खुद कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्लानिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज फिर आप एंगेज नहीं कर रहे तो फिर हमारा अपना क्लस्टर सही नहीं बन रहा, तो हम किसी के क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सो वी विल बी फिल्टरिंग दैट क्लस्टर वेरी क्विकली। जल्द अज जल्द हम उन लोगों के साथ ही हम रिकग्निशन देंगे कि हाँ ये हमारे क्लस्टर में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमसे एंगेज कर रहे होंगे। ठीक है, सो इनिशिएटिव लें रादर देन किसी और को इनिशिएटिव लेके वेट कर रहे हो। ऐसे मत करें। बिकम 200 के बजाय 20,000 लोग आने चाहिए कि भाई 200 से क्यों, 20,000 से काम लें, सारे स्ट्रेटजी में आएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई शुड गेट इंशाल्लाह। ओके, सो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको क्लीन और क्लियर रखे इसमें। अल्लाह ताला हम सबके मामलात को अपने हाथों से सॉल्व करे और इसको हमारी आखिरत में सुरखरुई का बाइस बनाए इंशाल्लाह। हमारे बच्चों की, उन तमाम नस्लों की जो आगे आनी है, उन तमाम लोगों की जो मुस्तफीद होने इंशाल्लाह। और I'll be waiting for your end of the communication as soon as we publish the list. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.